السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل آؤ سیکھیں قرآن پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 کے بارے میں سیکھیں گے کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں کیا خاص الفاظ ایسے ہیں جو عام طور پر پڑھنے میں احباب کو مشکل ہوتی ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ اس وقت جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، واللائی یا اسنا، اس لفظ میں عام طور پر پڑھنے میں کنفیوژن ہو جاتی ہے بچوں کو کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ آئیے ہم آپ کو اسے ہجوں کے ساتھ پڑھنا سکھاتے ہیں پہلے، تاکہ عام طور پر جو بچے ہوتے ہیں انہیں پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہ بھی یاد رہے، ہجے قرآن پاک کی اصل نہیں ہے۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہجے کروائے جاتے ہیں۔ یاد رہے، بعض احباب انڈیا میں جو ہوتے ہیں، ہندوستان میں، وہ مد کا نام لیتے ہیں۔ مد کا نام لے کر ہجے کریں یا بغیر مد کا نام لیے ہجے کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم پہلے بھی اپنے ایک دو لیکچرز میں بیان کر چکے ہیں۔ آئیے ہم مد کا نام لیے بغیر یہاں پر ہجے کریں گے اور پھر آگے اسے رواں پڑھ کر سمجھیں گے، اور یہاں پر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہاں پر کون سی مد ہوتی ہے۔ واو لام زبر ول، یاد رہے یہاں پر واو کے بعد الف خالی جو ہے، الف سے پہلے حرف پر زبر ہو، جیسا کہ آپ واو پر دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر الف مدہ ہونا تھا، لیکن ہم نے اس کے بعد لام مشدد کو دیکھا ہے۔ ہم واو کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا رہے ہیں اور الف کو ہم یہاں پر سائلنٹ کر دیں گے، تو لفظ کیا بن جائے گا؟ واو لام زبر ول، لام کھڑی زبر لا، ولا، حمزہ یا زیر ای، واللائی، اس طرح اسے ادائیگی کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر یہ جو مد ہے، کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر اسے کم سے کم 2 الف اور زیادہ سے زیادہ 5 الف تک کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کی دوبارہ ہم مشق کرتے ہیں۔ واللائی، پھر پڑھ لیجئے واللائی، اسی آیت میں آگے پڑھتے جائیں گے تو پھر آگے یہی لفظ دوبارہ آئے گا، تو اس کو بھی ہم نے اسی طرح پڑھنا ہے۔ لیکن یہ لفظ یہاں پر پڑھتے ہوئے ایک احتیاط ہم نے کرنی ہے کہ یہاں پر ایک لام الف لکھا گیا ہے، یہاں علامت وقف میں سے لام الف ہے، تو یہاں پر لام الف پر وقف نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر وقف کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے وقف یہاں پر۔ آئیے اب اس کو سمجھتے ہیں کہ پچھلے لفظ سے ملا کر کس طرح پڑھیں گے۔ ابھی دیکھیے، اشہرن، را دو زیر رن ہے، اور اسے اگلے حرف کے ساتھ ملانا ہے، کیوں کہ واو پر شد ہے۔ جب کوئی بھی حرف مشدد ہو تو اسے پچھلے حرف سے ملایا جاتا ہے، اور یہاں پر پیچھے وقف بھی نہیں کرنا ہم نے۔ اگر کوئی وقف کرے تو اسے کس طرح پڑھنا ہوگا؟ اشہرن کو اشہر پڑھیں گے۔ وقف سانس ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں، اشہر پڑھ دیں گے، اور اس کے بعد پھر آگے ملائیں گے تو پھر اسے پڑھا جائے گا اشہر واللائی۔ پھر پڑھ لیجئے، اسے ملا کر پڑھیں گے اشہر واللائی۔ پھر پڑھ لیجئے اشہر واللائی۔ اب آگے ہم نے لفظ پورا پڑھنا تھا، آیت وقف تک ہم نے لے جانا تھا اس کو، تو کیسے لے جائیں گے؟ اشہر واللائی لم یعدن، یعنی ہا ضاد زیر حد اور نون زبر نہ،
یحدنا لفظ بننا تھا، وقف کی وجہ سے ہم نے زبر کو جزم سے بدل دیا، تو یہاں پر نون کو مزید پیچھے ملانا تھا، پیچھے ضاد ساکن ہے، خود اس کو پیچھے ملانا ہے، تو یہاں پر اس کے ہجے کیسے ہوں گے آئیے وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ ہا ضاد نون زیر حدن، یعنی ضاد اور نون دونوں ہی کو ہم نے پڑھنا ہے اور پیچھے ہا کے ساتھ ملا دینا ہے۔ کہیں بھی قرآن پاک میں کوئی حرف ساکن ہو رہا ہو وقف کی وجہ سے تو اسے پڑھنے کا یہی طریقہ ہے۔ اب یہاں پر ایک اور قاعدہ میں سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میم ساکن پر فوکس کیجئے اس وقت آپ۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے اظہار شفوی کا قاعدہ کہ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، یعنی ہم نے یہاں پر بغیر غنہ کے پڑھنا ہے۔ آئیے اس پورے لفظ کو ایک بار پھر ہم پڑھتے ہیں۔ اشہر واللائی لم یحضن، پھر پڑھ لیجئے اشہر واللائی لم یحضن۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیا کریں ویڈیو کو، اور اپنے احباب کے ساتھ جو تجوید سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔